اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءاللہ چند ایک چیز تاکہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کس قسم کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے یا اپنے دل کو کیسا بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے اور ہم سے خوش ہو جائیں. انشاءاللہ آپ اس کو ایکسپلین بھی کریں گے. السلام علیکم. This is the Qalb Salim, and these are the things, the physical aspects to keep your heart healthy. They're exercise, a balanced diet, a healthy environment, relaxation and leisure activities, and also patience goes to this one. Then the spiritual aspects of having a Qalb Salim are taqwa, knowledge, wisdom, tawheed, repentance, honesty, listening to tilawat, piety, chastity, and trust in Allah. And patience also goes in this one, so we just put it in the middle. And this is from the tafsir of Ibn Kathir of explaining what Qalb Salim is. It says, Ibn Abi Hatim recorded that Auf said, I said to Muhammad bin Sirin, what is Qalb Salim? He said, one which knows that Allah is true and that the hour will undoubtedly come to pass and Allah will resurrect those in graves. And it's in Al-Qurtubi. We also did Qalb Sakim. And this is the opposite. As you can see, that heart is red and this one is black. We did physical and spiritual aspects on this as well. It has lack of exercise, unbalanced diet, unhealthy environment, smoking, stress factors, and anger. And then on the spiritual side, we wrote shirk, disbelief in the hereafter, kufr, jealousy, gossip, backbiting, suspicion, following lust and desires, lying, stealing, immodesty, and hypocrisy. And then we just picked a hadith that we liked from Riyadh al-Salihin that we learned. And it says, narrated Abu Hurairah radhiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah is jealous, and jealousy of Allah is roused when a man commits such a bad sin that are made unlawful by him. And this is in Bukhari and Muslim. And it says, commitment of unlawful acts results in the displeasure and wrath of Allah. میں نے تو زیادہ تر سائنٹیفک اس سے لیا ہے کہ ایک ہیلتھی ہارٹ کس طرح ہوتا ہے. جو خراب بلڈ ہوتا ہے وہ سپیریور وینا کاوا سے انٹر ہوتا ہے رائٹ ایٹریم میں, پھر ایک والو کے تھرو نکل کر رائٹ وینٹریکل میں جاتا ہے اور پھر پلمنری آرٹری کے تھرو لنگس میں جا کر کلین ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پر کلین ہونے کے بعد یہ واپس ہارٹ میں آتا ہے لیفٹ ایٹریم میں, اور پھر لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں آ کر ایورٹا سے پوری باڈی میں جاتا ہے. تو بیسکلی دس از اے ہیلتھی ہارٹ, دا ہارٹ دیٹ ورکس لائک دا وے اللہ ہیز ordained it to be. لیکن جو آف کورس جو ہارٹ میں پرابلمس ہوتے ہیں اور ہوتا ہے تو اس کے اندر آف کورس یہ فلو نہیں رہتا, اس کے اندر یا تو کہیں کسی آرٹری میں بلاکیج ہوتا ہے یا پھر ہارٹ پمپ صحیح نہیں کر رہا ہوتا ہے, بلڈ پوری باڈی کو نہیں مل رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے پرابلمس ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قلب سلیم کا جو بتایا قرآن پاک میں وہ یہی بتایا ہے کہ ایک اچھے ہارٹ کے لیے ہمیں لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھی فنکشننگ میں رکھیں, ان دا سینس کہ ہر برائی سے بچیں, غیبت سے, برائیوں سے, اور وہ دل جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو اور ہر طرح کی برائیوں سے دور رہتا ہو, وہی ہارٹ جو ہے وہ قلب سلیم ہے. دل کی صفائی یہ کس نے بنائی؟ السلام علیکم. یہ میں نے ہارٹ بنایا ہے دل. اس کے اوپر سے جو ہے ایک حدیث ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خبردار رہو بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست رہے گا, اور اگر وہ خراب ہو جائے گا تو سارا بدن خراب ہو جائے گا. خبردار وہ یہی دل ہے. دل کے روحانی امراض بہت زیادہ ہیں جن کا اثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے, اس لیے ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو بالخصوص ان امراض سے دور رکھے. نمبر 1 دنیا کی محبت, نمبر 2 بغض و عداوت, نمبر 3 آخرت سے غفلت. اگر مذکورہ امراض سے دل کو پاک کر لیا جائے
تو انشاءاللہ روحانی اعتبار سے قلب پوری طرح صحت یاب ہوگا. دل کو ہر طرح کی اخلاقی بیماریوں اور روحانی امراض سے پاک رکھنے کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قلب کو اتنا صاف ستھرا کر دیا جائے کہ وہ اخلاق سیئہ سے خود بخود نفرت کرنے لگے اور اخلاق فاضلہ کا شوقین بن جائے. جن لوگوں نے بھی کوشش کی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے، اور اس سے بہت سی باتیں واضح ہوئی ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا. قرآن پاک میں کئی ایک بار آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور راضی ہونا ایک دل کی کیفیت سے تعلق رکھتا ہے. اور قیامت کے دن بھی جنت اور باقی سب نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہوگی ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ پر راضی ہو جائے، جس کا دل اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، جس کے دل میں اللہ پر بھروسہ ہو، اور جس کا دل اچھا ہو جائے. بنیادی طور پر جس کا دل صحت مند ہو روحانی اعتبار سے، اور اس ساری صحت کا آؤٹ کم کیا ہے؟ رضا. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہوا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہمیں بتاتی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے بہت محبوب بنا دیا، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت اتر گئی، ایمان اندر اتر گیا، ایمان کا بیج اندر پڑا اور اس نے جڑ پکڑ لی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایسا باغ لگا کہ دل سج گیا، دل خوبصورت ہو گئے تھے ان کے صرف ظاہر نہیں، ان کے باطن خوبصورت تھے، اندر خوبصورت تھے. تو ہم کسی چیز کی ایگزیبیشن کب کرتے ہیں؟ جب واقعی وہ خوبصورت ہوتی، اس میں زینت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے دل دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں کو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ خوبصورت ہونا چاہیے، اس میں زینت ہونی چاہیے. مردہ دل، پریشان دل، فکروں سے بھرا ہوا دل، خوف سے بھرا ہوا دل، دنیا کی محبت سے بھرا ہوا دل، لوگوں کی نفرتوں سے بھرا ہوا دل، بدگمانی سے بھرا ہوا دل، ایسا دل اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ قلب سلیم چاہیے. اور ان بچیوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ 2 ٹرمز بھی لے کر آئیں، قلب سلیم اور قلب سقیم. سقیم کس کو کہتے ہیں؟ بیمار کو. سلیم کس کو کہتے ہیں؟ سلامت، یعنی صحت مند. صحت مند دل جو خوبصورت دل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خوبصورت سے خوبصورت انسان اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی، اس کی رونق ختم ہو جاتی. اور اگر ایک معمولی شکل والا انسان بھی صحت مند ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اس کے اندر بہت اٹریکشن ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دل کا صحت مند ہونا، قلب سلیم ہونا، سلامت دل ہونا بے حد ضروری ہے. اور وہ ساری چیزیں اختیار کرنی چاہیے جو دل کو صحت مند بناتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں، اور ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے جو دل کو بیمار کرتی ہیں اور بدصورت بناتی ہیں، کیونکہ بیمار ہو کر پھر وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے اور ختم ہونے لگتا ہے. اور دل ختم ہو جائے تو ہر چیز ختم ہو جاتی. یہاں پر ہم نے جو حدیث پڑھی وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں، تمہاری شکلیں، اور نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دل اور تمہارے اعمال. ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار بھی کس پر ہوتا ہے؟ دل کی خوبصورتی پر، یعنی نیت کے اچھے ہونے پر. تو گویا اگین ساری بات کہاں جا کے سمٹ جاتی؟ دل ہی میں. اگر دل اچھا ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، اس میں ایمان راسخ ہو جائے گا، جم جائے گا، تو یقینی طور پر اعمال بدل جائیں گے. اور اگر دل میں نفاق ہے، منافقت ہے،
اور کفر ہے اور شرک ہے. یعنی دل کی سب سے بڑی روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ شرک، منافقت، کفر، اور اس سے پھر باقی سب بیماریاں پھوٹتی. اور صحت مند دل کے لیے بنیادی طور پر توحید، اخلاص، یہ بے حد ضروری. اور استسلام یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اطاعت کا جذبہ ہونا. شرک کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید. نفاق کا اپوزٹ کیا ہے؟ اخلاص. اور کفر کا اپوزٹ کیا ہے؟ اسلام. تو ہمیں اپنے دلوں سے کیا نکالنا ہے؟ شرک، نفاق، کفر. کیا ڈالنا ہے؟ توحید، اخلاص، اسلام یعنی اطاعت کا جذبہ. اسلام کیا بیسیکلی؟ سر تسلیم خم، حاضر ہوں اللہ. ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں دل میں آ جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ دل سج جائے گا. سب سے پہلی چیز شرک سے پاک ہونا. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھ شریک کر لینا. کس کس کو شریک کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کو شرک سخت ناپسند. اور گناہ معاف کر دیں گے، شرک نہیں معاف کریں. ہاں تو شرک کیا چیز ہے؟ اچھا دل میں کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ دل میں محبت ہوتی ہے. تو سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرنی؟ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اشد و شدید ترین محبت اللہ سے. ہر چیز اللہ کے لیے، سب کچھ اس کے لیے. یعنی انسان بعض اوقات پتھر کے بتوں کو تو نکال دیتا ہے لیکن میٹل وغیرہ کی چیزوں کو نہیں نکال سکتا، یعنی سونے چاندی کو نہیں نکال سکتا. بعض اوقات انسان مٹیریل چیزوں کو تو پھر بھی نکال دیتا ہے، مگر انسانوں کو بعض اوقات انسانوں کا خوف یا انسانوں کی محبت اللہ کی محبت سے نیچے نہیں کر سکتا. انسانوں کی خاطر کام کر دیتا ہے یا انسان کی محبت میں قربانی کر دیتا ہے لیکن اللہ کی محبت میں قربانی نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل شرک میں آ جاتا ہے. دکھاوا، ریاکاری، یہ سب بیماریاں شرک سے متعلق ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، کیونکہ ملنا ہے نا، جا کے اپنا دل دکھانا ہے. اب بھی وہ دیکھ رہا ہے اور وہاں تو سامنے لا کے دکھانا پڑے گا. وحصل ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے سب سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی مال و دولت کو، نہ کسی اور کو. اچھا اب آپ دیکھیے اگلی چیز آ جاتی ہے دل کی بیماری، منافقت. منافقت کیا ہوتی؟ منافقت کیا ہوتی؟ دو رخاپن، سامنے کچھ پیچھے کچھ، زبان پہ کچھ دل میں کچھ، ایک جگہ کچھ دوسری جگہ کچھ، کہیں کسی طرح کہیں کسی طرح، ڈبل سٹینڈرڈز. اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں منافقت کے؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، دکھاوا کرنا، اور پھر یہ دکھاوے کی عبادت وغیرہ کرنا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، یراؤن الناس، امانت میں خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا. یہ سب اس کے پھر کانٹے ہیں جو نکلتے ہیں. دل میں منافقت کا بیج ہے اور عمل میں طرح طرح کی خرابیوں اور بیماریوں کے کانٹے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کانٹے کاٹتے رہتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا، فلانی کرنا، فلانی کرنا، ادھر سے کاٹتے ہیں ادھر سے پھر نکل آتا ہے، ادھر سے کاٹتے ہیں ادھر سے پھر اور اگاتا ہے کوئی اور، کیونکہ اندر کی اصلاح نہیں ہوئی. اگر اندر کی ہو جائے گی نا یہ چیزیں خود ہی نکل جائیں گی. صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ صحابہ کرام کے اندر اللہ نے ایمان کو جما دیا تھا، کوئی منافقت نہیں تھی ان کے اندر. وہ سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتے تھے وہ منافقت تھی. وہ کہتے ہیں نہ ہم جھوٹ بولتے تھے، نہ ہمیں پتا ہے جھوٹ کیا ہوتا ہے. ذرا ہم ایک دن کی اپنی گفتگو کا جائزہ لیں اور خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے زبان کچھ کرتی ہے، ہمارا عمل کچھ کرتا ہے. ہمارے عمل میں جھوٹ ہے، ہماری باتوں میں جھوٹ ہے، ہمارے
رویوں میں، بہت سی چیزوں میں. تو اس میں یہ دراصل خرابی اندر ہے، باہر نہیں ہے. باہر تو اظہار ہو رہا ہے. جیسے ایک خراب قسم کا بیج آپ زمین میں ڈالیں گے تو جو پودا نکلے گا وہ بیمار ہوگا، خراب ہوگا. تو یہ دل کی آپ جتنی بھی بیماریوں کے نام گنوا دینا، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سب یہ ظاہری چیزیں ہیں، یہ دل کے اندر نہیں ہے. غیبت دل میں نہیں ہوتی، غیبت تو زبان پر ہوتی ہے، چغلی اور یہ سب. لیکن ان سب کی جڑیں اور روٹس دل میں اتری ہوئی ہیں. اگر دل کی اصلاح ہوگی تو یہ بھی سب ٹھیک ہو جائیں گے، آٹومیٹیکلی اچھے پھل آئیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہ بہت مختصراً، بہت بریفلی میں آپ کو آؤٹ لائن دے رہی ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت زرخیز ذہن کے لوگ ہیں، آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں. مزید فردر آپ اس کو سوچیے. میں صرف آپ کی وہ جو آرٹ آف تھنکنگ کی بات ہوئی تھی نا، کہ بعض اوقات ہم چیزوں کو بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں، دل کی چیزوں کو، زبان کی چیزوں کو، عمل کی چیزوں کو سب اکٹھا کر دیتے ہیں. نہیں، ہمیں فوکس کرنا ہے دل پر، قلب سلیم، اس کی بیماریاں اور اس کی صحت کی بات کرنی. اور جب وہ ہو جائے گا تو پھر اس کے تو ریزلٹس آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ. جب دل صحت مند ہوتا ہے تو اب آپ کاؤنٹ لیس اس کی خوبیاں اور خیر آپ کی زندگی میں آتی. آپ کی صحت کی وجہ سے پھر بہت سی چیزیں، اب آپ اتنی لمبی لسٹ بنائیں گے کہ آپ صحت مند ہو تو کیا کیا کرتے ہیں. نہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں آپ، پھر کسی بھی خیر و بھلائی سے محروم نہیں رہتے. اور اگر آپ بیمار ہو تو اپنے فرائض بھی پورے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اندر کی جو اصلاح ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس میں مزید بات کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں تیسری چیز ہے کفر. کفر کیا ہے؟ انکار، نہ ماننا. اب ہم عمل میں جو جو چیزیں نہیں مانتے وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا دل ہی نہیں مانتا. اگر دل مان جائے تو ہم عمل کیوں نہ کریں؟ تو اسلام کیا؟ اطاعت. جب اندر راضی ہو جائے نا اللہ کے ہر فیصلے پر، پھر کیوں کیسے کی حجت بازی نہیں کرتے ہم. جب ہمارا اندر ہی دل نہیں مان رہا ہوتا نا، پھر ہم کوئی حکم سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیوں ہے، یہ کیوں کہا گیا، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہمارے دین میں یہ حکم کیوں، فلاں بات کیسے. ٹھیک ہے، آپ جانیے ضرور کیسے اور کیوں ہے، لیکن انکار کے لیے نہیں، اقرار کے لیے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. کیوں تو فرشتوں نے بھی کیا تھا، اور کیوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا. یہ دونوں اللہ کی محبوب ترین ہستیاں تھیں. لیکن وہ کیوں اور تھا. ہمارا کیوں کس لیے ہوتا ہے؟ انکار کے لیے. اگر کیوں اقرار کے لیے ہو، ماننے کے لیے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کیوں اگر انکار کے لیے ہو تو یہ پھر اندر کی خرابی ہے. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کبر، تکبر ہے اپنے اندر، اور اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنے علم کو بڑی چیز سمجھنا، اور خدا رسول کی بات کو چھوٹا سمجھنا. چھوٹا سمجھتے تبھی کہتے ہیں نا کیوں کریں. تو دل کی اصلاح کے لیے بنیادی طور پر ان 3 نقطوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ فزیکلی دل کی جو کیفیات ہیں یا دل کی جو صحت ہے وہ کس پر منحصر ہوتی ہے، ابھی جیسے عظمیٰ نے آپ کو ایکسپلین کیا، اور سمپل الفاظ میں اس کو آپ کے سامنے واضح کروں گی کہ ہمارا دل جو ہے اس کے 4 خانے، 4 چیمبرز کہہ سکتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، اور اس کو پھر آپ 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دل کا دایاں حصہ اور ایک بایاں حصہ. جو دل کا دایاں حصہ ہوتا ہے، یعنی رائٹ سائڈ جو ہوتی ہے ہمارے دل کی، اس میں سارا امپیور بلڈ جاتا ہے، یعنی گندا خون جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اندر گیا، اوپر سے گیا، پھر نیچے اترا، پھر وہاں سے وہ پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے، لنگز کی طرف جاتا ہے پیور ہونے کے لیے. دل کے اندر نہیں پیور ہوتا. اب آپ یہاں سے کیا ریلیٹ کریں گے کہ جو بھی ہمارے آس پاس سے گندگیاں جو بھی جاتی ہیں دل کے اندر، کیونکہ دل کی کھڑکیاں کیا ہیں؟ کان اور آنکھیں. کان اور آنکھیں کیا ہیں؟ دل کی کھڑکیاں. ان کھڑکیوں سے، ان شریانوں سے جو کچھ اندر جاتا ہے دل کے اندر ایک طرح سے سب خرابیاں جاتی ہیں. ہم خراب سین دیکھتے ہیں ہمارے دل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی گندی بات سنتے ہیں، کوئی جھوٹ، غیبت، چغلی، کوئی گانے وانے، کوئی فحش باتیں سنتے ہیں، وہ سب کہاں جا کے رکتے ہیں؟ کان میں تو نہیں رکتے. کوئی چیز کان میں اٹکی رہتی ہے؟ نہیں. کہاں جا کے جمتی؟ دل میں جاتی. آنکھ میں کوئی سین آپ دیکھ لیتے ہیں، وہ اندر ہی جا کے اس کی تصویر بنتی، دل میں جا کے تھم جاتا ہے. اب ضروری ہے کہ اس کی صفائی ہو. اس صفائی کا کام دل کے اندر نہیں ہوگا، وہ جاتا ہے پھیپھڑوں ایک اور جگہ پر. ٹھیک ہے، اچھا وہاں کیا ہوتا ہے؟
آپ ناک کے راستے، اب ایک اور کھڑکی ہے، ٹھیک ہے، ناک کے راستے آپ کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن لیتے ہیں، وہ آپ کے پھیپھڑوں میں جاتی اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ آپ باہر نکالتے ہیں ایک اور کھڑکی سے، ٹھیک ہے، یعنی چمنی ہے نا، یہ ناک چمنی کی طرح ایک طرح سے، یا منہ اور ناک جو ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہے کام کرتا ہے. تو اب آپ خون کی صفائی کے لیے آپ کو پھیپھڑوں کے اندر آکسیجن کی ضرورت ہے نا ضرورت. اگر آکسیجن نہ جائے، اس کی بجائے آپ اسموکنگ کریں اور کاربن جائے تو کیا ہوگا؟ اندر بھی کاربن باہر بھی کاربن. نتیجہ کیا نکلے گا؟ صفائی ہو جائے گی آپ کے خون کی؟ صحت مند ہو سکتے ہیں آپ؟ نہیں ہو سکتے. اب ہمارا حال یہی ہوتا ہے، اندر بھی خواہشات بھری ہوئی ہیں، دل کے اندر بھی بہت سے نفس کی خرابیاں ہیں، اور ماشاءاللہ باہر کی مجلسیں اور دوستیں اور آس پاس کے لوگ اور سارا ماحول جہاں سے ہم ساری غذا لے کے آکسیجن لینے کی بجائے پھر کاربن لے کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں، تو وہ اندر اور باہر کا کاربن مل کے خوب کام خراب کرتا ہے، بہت زیادہ ہماری ہیلتھ کے لیے ہیلتھ ہیزرڈ ہو جاتا ہے. اچھا، ہم چونکہ خود دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، لہٰذا وہی لوگ ہمیں پسند آتے ہیں جو دنیا کی سے محبت رکھتے ہیں، وہی کمپنی اچھی لگتی ہے، انہی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہی بازاروں میں گھومنا پھرنا بے مقصد. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ کہ اس خون کو صاف ہونے کا، ان امپیورٹیز کو صاف ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا. ایک ہوتا ہے نا نور علی نور، آیت نور پڑھی ہوگی آپ نے، یاد ہوگی آپ کو. اور ایک ہوتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، دھواں اندھیرے کو ریپرزینٹ کرتا ہے نا. تو کچھ لوگوں کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، اندر سے طلب اٹھتی ہے، باہر سے بھی روشنی مل جاتی ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے، روشنی سے روشنی ملتی ہے. بہت کچھ گندگی نظر آنے لگتی ہے، انسان صفائی شروع کر دیتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اندر بھی خرابی باہر سے بھی خرابی، اندھیروں پر اندھیرے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لہذا صحت مند ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ جب آکسیجن آپ کو ملی، خیر کی بات آپ کو ملی، صاف ستھرا ماحول ملا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ خون صاف ہو گیا. خون صاف ہو گیا، وہ صاف ہو کر پلٹ کر واپس کہاں گیا؟ دل کے بائیں حصے میں، لیفٹ سائڈ پہ آ گیا. لیفٹ سائڈ پر داخل ہوا، اور پھر دل کے اندر چھوٹی چھوٹی شریانیں ہوتی ہیں، چھوٹی اور بڑی، ان کے ذریعے سے خون گزر کر دل کو بھی آکسیجن پہنچاتا ہے. اگر وہ آگے سے بلاک ہو، وہاں انکار بھرا ہوا ہو، کوئی رستہ نہیں، جاؤ واپس، ایکسپٹنس ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ اندر پورے جسم کو کوئی صاف خون نہیں ملے گا، وہ رک جائے گا، تو دل صحت مند نہیں ہوگا تو جسم بھی صحت مند نہیں ہوگا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ہم نے تھوڑی بہت خواہش کا اظہار کیا کہ اچھا ہمیں خیر مل جائے، ہمیں کوئی اچھا لیکچر بھی سننے کو مل گیا، کوئی اچھا ماحول بھی مل گیا، خون صاف ہو گیا. لیکن وہ جب پہنچا بائیں حصے میں تو وہاں تھی شریانیں بند، وہاں تھا کفر، وہاں تھا انکار، وہاں کوئی رستہ نہیں، نو وے. یا اگر رستہ دیا بھی تھوڑا 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 چھوٹا چھوٹا، بس کہیں 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 سے ادھر ادھر سے کچھ اندر چلا گیا، تو تھوڑا بہت تو گیا، لیکن جتنی بلڈ سپلائی ہمیں فریش اور صاف خون کی چاہیے تھی وہ تو اندر گئی نہیں. اب کیا ہو؟ تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ وہ بلاکیج کھلے، وہ ٹوٹے، وہ رستے بنے، پھر وہ سارے جسم کو صاف خون سپلائی ہوگا، جس کے نتیجے میں آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، عام طور پر فزیکلی بات کریں، فزیکل ڈیزیز جو ہارٹ کی ہوتی ہیں، اس میں ایک ہوتی ہے ڈسپینیا، جس میں سانس کی کمی ہوتی ہے، سینے میں گھٹن ہوتی ہے. اچھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اور دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پھیپھڑے ہیں نا، اور یہ دل، ہم عام طور پر فوکس تو دل کو کرتے ہیں، لیکن وہ پھیپھڑے بھی ساتھ ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا بھی ساتھ ہی فنکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں دل کی گھٹن کا بھی ذکر آتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا سورۃ الاعراف میں کہ کچھ لوگوں کا سینہ تو اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے ایسا شخص. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے
جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے. اچھا وہ آیت آپ کو یاد ہوگی جس میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا سینہ اس طرح گھٹ جاتا ہے، ضيقا حرجا كأنما يصعد الى السماء. کچھ لوگوں کا سینہ اس طرح گھٹتا ہے دین کی بات سن کے، خیر کی بات سن کے، گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. آسمان کی طرف کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کی کمی. آپ جتنا اونچے چلے جاتے ہیں کیا ہوتا جاتا ہے؟ آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے اور آپ کو گھٹن ہونے لگتی ہے، آپ کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، خصوصاً اگر آپ کے پھیپھڑوں میں کنجیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم جب دنیاوی اعتبار سے اوپر اٹھنے لگتے ہیں، ہمیں دنیا میں مال دولت نام وری ملنے لگتی ہے، دنیا ہم پر آسان ہونے لگتی ہے، ہائی اپ ہوتے ہیں، تو اتنا دین کے لیے سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، اتنا ہی نیکی کی بات خیر کی بات ہمارا دل تنگ کرتی ہے. کیوں؟ کیا خوف آتا ہے؟ کیا خوف آتا ہے؟ اگر انسان زیادہ اونچا چلا جائے دنیا میں دنیاوی اعتبار سے تو اتنا ہی دین سے کیوں خوف آتا ہے؟ یہ ہے نا عام بیماری کی کوئی نہیں. دنیا نہ چھن جائے. جو انسان آپ دیکھیے کہ عام طور پر جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ پھر بھی بات سن لیتے ہیں. کوئی کسی مشکل میں ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. لیکن جو جتنا اونچی اڑان اڑنے لگتا ہے، اوپر جانے لگتا ہے، اس کا سینہ اتنا گھٹنے لگتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ آکسیجن کا سلنڈر ساتھ ہو تو پھر کچھ نہیں کہتا، وہ بھی ایک حد تک چلتا ہے. اس سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم اوپر جا بھی رہے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر اوپر جا بھی رہے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور ہمارے پاس روحانی غذا موجود ہے، تو بھی انسان چاہے دنیا میں کتنا بھی اونچا چلا جائے لیکن اس کا سینہ نہیں گھٹتا، اس کو وہ سپلائی ملتی جا رہی ہے. اچھا پھر اسی طرح ایک اور بیماری ہوتی ہے چیسٹ پین، یعنی دل میں درد ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ دل کا جو درد ہے یہ ایک بڑی اہم بیماری ہے دل کی، جو انڈیکیٹ کرتی ہے دل کی موت کی طرف. اب آپ دیکھیے کہ یہ کب ہوتی ہے؟ جب یعنی سینہ بند ہونے لگتا ہے نا، اس میں سینہ ایسا لگتا ہے جب بند ہو جائے گا. اس میں آپ دیکھیے قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک پہلی بیماری کے لیے یعنی سینے کی گھٹن کے لیے اور ایک سینے کے بند ہونے کے لیے. ایک ہے ضیقاً تنگ اور ایک ہے حرجاً گھٹا ہوا بچھا ہوا. تو یہ دونوں ایک طرح سے پہلی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بیماریاں عموماً دل کی بیماریاں کس سوسائٹی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں؟ جی ہاں، زیادہ امیر لوگوں میں زیادہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، غریبوں میں ہوتی ہیں لیکن نسبتاً کم ہوتی ہیں. تیسری بیماری ہوتی ہے پلپیٹیشن کی، وہ سنا ہوگا، الٹ پلٹ ہونا. الٹ پلٹ ہونا. اچھا بعض لوگوں کے دل بہت الٹ پلٹ ہوتے رہتے. کیسے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر گئے تو ادھر، ادھر گئے تو ادھر، کلاس میں بیٹھے تو اور طرح، باہر نکلے تو اور طرح. یعنی ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے جیسے منافقت کی بیماری یا پھر دل کا کچا ہونا. یعنی ایک جگہ جماؤ نہیں ہے، جماؤ نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، استقرار نہیں ہے. منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. اچھا اسی طرح ایک بیماری ہوتی ہے دل کی بیماری کی وجہ سے پسینہ آتا ہے بندوں کو، یعنی ایک دم وہ ہاٹ فلیشز جس کو کہتے ہیں. اچھا اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے اور ایک خود پسندی ہوتی ہے تو اس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے، بات بات پہ فلیئر اپ ہوتا ہے، بات بات پہ ہاٹ فلیشز. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا اپنی مرضی کے خلاف، کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں نا کہ کفار مکہ میں سے، مشرکین مکہ میں سے، منافقین میں سے کچھ لوگ تو درمیانے تھے لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایسی بیماری بھی تھی
کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے انتہائی طیش میں آ جاتے تھے، جیسے ابو جہل تھا یا عبداللہ بن ابی تھا، یہ جو ان کے منافقین کے سردار تھے. اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور بیماریاں بھی ہیں، جیسے ایڈیما بھی بیسیکلی دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر سائنوسس. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ نیل پڑ جاتے ہیں خون میں، ہیموگلوبن کی جب کمی ہوتی ہے، یعنی اس میں پھر بیسیکلی یہ کہ خون یا وہ جو آپ کی لائف کو قائم رکھے ہوئے جتنا علم آپ کو چاہیے، جو نالج یا جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ان کی کمی جب ہو جاتی ہے تو ہر باہر سے پڑنے والی چوٹ آپ کے اوپر ایک اثر ڈال دیتی. جب ایک انسان صحت مند ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، لوگ جو مرضی باتیں کریں، جتنی مرضی مخالفت کریں، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ذرا سی گرمی آپ کے اوپر اثر انداز ہو گئی، نمک کھا لیا وہ اثر انداز ہو گیا. سوجن عموماً کیا ہوتا ہے، آپ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ہر چیز آپ کے اوپر اثر کر رہی، سورج بھی کر رہا ہے، ٹھنڈک بھی کر رہی ہے، سردی گرمی ہر چیز. اسی طرح ذرا سی چوٹ لگی نیل پڑ گیا، اور وہ داغ کئی دن تک نہ گیا. یہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جن کے اندر علم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا پھر تقوی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات سے بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کے اوپر ایک طرح سے نشان پڑ جاتے ہیں اور وہ متاثر ہو جاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اوہو یہ ہو گیا، بس اس کو پھر سہلاتے رہتے ہیں، تو اصل کام چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو صحت مند انسان ہوتا ہے وہ گرمی بھی برداشت کر لیتا ہے، سردی بھی برداشت کر لیتا ہے، چوٹیں بھی برداشت کر لیتا ہے، اوپر نیچے کا ہونا بھی برداشت کر لیتا ہے، اس کا سانس میں بھی تنگی گھٹن نہیں ہوتی، اس کا سینہ بھی کھلا ہوا ہے، اس کے لیے زندگی میں ایک لطف ہے. لیکن بیمار انسان کی زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو بیماریاں ہیں یعنی فزیکلی، اسی طرح اسپرچولی بھی ہم بیمار ہوتے ہیں. اچھا، فیکٹرز کیا ہیں ان بیماریوں کے، یعنی کچھ اسباب ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جتنی بھی بیماریاں، سینے کا گھٹنا اور یہ چیسٹ پین وغیرہ، یہ سب کچھ اس کے کچھ اسباب ہیں. فزیکلی بات کروں گی. سب سے پہلے یہ ان بیلنس ڈائٹ، یا ٹو مچ یا ٹو لیس، ٹو لٹل، بہت زیادہ کھانا یا نہ کھانا، یہ آپ کو بیمار کرتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کو علم کی بہت کمی ہوتی ہے اور بعض لوگوں میں کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، ٹو مچ ہو جاتا ہے علم تو ان کے اندر بھی تکبر آنے لگتا ہے، ان کے اندر پھر علم کی کثرت سے خرابی ہونے لگتی. ویسے تو یہ نا کہ علم کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اگر اس کی ڈائریکشن درست نہ ہو. اب دیکھیں، اگر آپ صحیح ڈائٹ کھاتے ہیں، ان بیلنس ڈائٹ بیسیکلی، یعنی ٹو مچ کھانا میں بھی اگر آپ ایک بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں تو اس میں اوپر نیچے ہونا، کھانے کا کمی بیشی اتنا اثر انداز نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ امبیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں، مثلا اگر آپ میٹھا بہت زیادہ کھائے چلے جا رہے ہیں، یا بہت گھی لے رہے ہیں، یا بہت فیٹنگ فوڈ لے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، بیماری زیادہ بڑھے گی. ٹھیک ہے نا، تو اوبیسٹی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں. پھر اسی طرح لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی. اچھا، آپ دیکھیں کہ صحت مند ہونے کے لیے صرف غذا کا ہی بیلنسڈ ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایکسرسائز ہونا بھی ضروری ہے. یعنی صرف ان پٹ نہیں، آؤٹ پٹ بھی ہونا چاہیے اس کا. صرف آپ فوڈ لینے والے نہ ہو، ایکسرسائز کر کے اس کو برن کرنے والے بھی ہوں. اسی طرح اگر آپ علم صرف لے ہی رہے ہیں اور دے ہی نہیں رہے، یا مال صرف کما رہے ہیں اور خرچ نہیں کر رہے، اندر ہی جمع کیے جا رہے ہیں، اپنے اوپر لگائے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوگا، بیماری ہوگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے. اچھا، کولیسٹرول ہائی ہونے کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ جی، فیٹی فوڈز کا استعمال زیادہ، بلاکیج. جی، پھر اسی طرح بی پی، اور بی پی میں عموماً کیا ہوتا ہے، اسٹریس، غصہ، یہ چیزیں بی پی کو بڑھاتی ہیں، زیادہ ہائی کرتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بات بات پہ ہم غصہ کھا رہے ہیں، بات بات پہ ہم دنیا بھر کی فکریں لگائے ہوئے ہیں، غم ہے، تو اس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جلد باز ہو جاتے ہیں. جلد بازی کیا چیز ہوتی ہے؟ بس ہر کام جلدی ہو جانے سے. صبر زندگی سے نکل جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز میں ہمارے لیے کیا نسخہ رکھا ہے، صبر کا.
اور اسی طرح جیسے پہلے بھی ذکر ہوا اسموکنگ کا، تو یہ ساری چیزیں دل کو بیمار کرنے والی ہیں. ان سب چیزوں کو نمبر 1 اعتدال پر لانا ہوگا، یعنی ان اسباب کو دور کرنا ہوگا. ہارٹ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف آپ دوا کھا کے کام نہیں چلا سکتے. آپ کو کیا ضروری ہے؟ ان اسباب کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں اعتدال لانا ہوگا. اسی طرح علم لینے کے ساتھ ساتھ دینا ہوگا، مال لینے کے ساتھ ساتھ دینا ہوگا. اسی طرح اپنے جذبات کو اعتدال پر لانا ہوگا. بہت زیادہ غصہ، محبت میں بہت شدت، غصے میں شدت، نفرت میں شدت، عداوت میں، حسد میں شدت، ان ساری چیزوں کو اعتدال میں لانے کی بے حد ضرورت ہے. یعنی صرف غذا کی کثرت سے انسان بیمار نہیں پڑتا، بلکہ جذبات کی شدت بھی انسان کو بیمار کر دیتی. اسی طرح باقی اسباب بھی، جیسے اسموکنگ وغیرہ ہے، تو ایسے ماحول سے ہمیں بچ کے رہنا ہوگا. اسٹریس فری ماحول بھی ضروری ہے، اور اسٹریس کو دور کرنے کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں آپ دیکھیے فزیکل ہیلتھ کے لیے ہارٹ کی بھی ضروری ہے کیا چیز، کہ ہم اسٹریس فری ہوں. اور اسٹریس فری ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی پھر وہی بات ہے کہ ایمان، اخلاص، اسلام، تقوی، ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے، یہ کیفیات جب دل کے اندر آئیں گی تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے دل خوبصورت ہو جائیں گے، اور قلب سقیم قلب سلیم ہو جائے گا. اور قلب سلیم جب ہوگا تو پھر آپ کا ہر عمل آسان ہوتا چلا جائے گا. ورنہ آپ دیکھیے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ بہت کھانا کھا لیتے ہیں تو سست ہو جاتے ہیں، پھر آپ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں رہتے. اسی طرح جب آپ فکروں سے لدے ہوئے ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ ایک غم کا شکار ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز آپ کو اتنی بوجھ لگے گی، چاہے فزیکل ایکٹیویٹی ہو وہ بھی بوجھ لگے گی، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو نماز پڑھنا بھی بوجھ لگتی ہے. پھر نماز پڑھنا کس کو بوجھ لگتی ہے بتائیے؟ منافق کو. اس کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، اور نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو سستی کے مارے اچھا پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو اتنا سارا ٹائم ہے، ابھی تو اتنا ہے، ایسا ہے ایسا. اور پھر ہم ان ساری چیزوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں جو واقعی ہمارے ایمان کو خوبصورت بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. ہم میں سے کتنے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کہ نماز پڑھ کے ان کو واقعی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، واقعی ان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، واقعی وہ دوڑ کے نماز کی طرف جاتے ہیں، واقعی وہ اس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. نماز ایک آئینہ دکھاتی ہے ہمیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر وہ درست نہیں تو باقی دین بھی پھر ڈھیلا ڈالا ہی ہے. اگر اس کی فکر نہیں تو باقی چیزیں بھی پھر بیکار ہونے لگتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ اموات دنیا میں دل کی بیماری سے ہوتی ہیں. یہ میرے سامنے 2001 کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جس میں 2001 میں ڈیلی 2600 امریکن، یہ صرف امریکہ کے اسٹیٹسٹکس ہیں اور علاقوں کے نہیں ہیں، اس لیے صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہی ہوں. امریکہ میں 2001 میں یعنی 2001 میں ایوری ڈے ایوریج ہے یہ 2600 امریکن دل کی بیماری سے مرے. اور آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ہر 34 سیکنڈ میں ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ دل کی بیماریوں سے. اسی طرح انسان کی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بھی کس پر ہے؟ دل کی صحت پر. تو بہت سارے لوگ دلوں کی بیماری کی وجہ سے ایمانی اور روحانی اعتبار سے بات کر رہی ہیں، ہلاکت میں پڑتے چلے جاتے ہیں. اور اس میں ایک اور تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ جو بہت ریلیونٹ تو نہیں لیکن ایک اور اعتبار سے آپ سے ریلیونٹ ہے. 1979 کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں دل کی بیماری سے مرنے والے ایوریج ڈیلی لوگوں کی جو تعداد تھی اس میں عورتیں 475 تھیں اور مرد جو تھے وہ 500 تھے. لیکن
2001 میں مرد جو تھے 410 اور عورتیں جو تھی وہ 500. یعنی لیٹسٹ اب کیا ہو رہا ہے کہ پہلے دل کی بیماری سے مرد زیادہ مرتے تھے، اب آہستہ آہستہ مرد کم، مردوں کا گراف گر رہا ہے اور عورتوں کا دل کی بیماری سے مرنے کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے. وجہ بتائیے آپ. عورتوں پر سٹریس زیادہ آ گیا ہے، عورتوں پہ سٹریس زیادہ آ گیا ہے. کیوں آ گیا زیادہ بتائیے. شاباش. پہلے عورت گھر کی حد تک محدود تھی، وہ ریلیکسڈ تھی، اس کی ذمہ داریاں تھیں لیکن کم تھیں، اس کی اپنی فزیکل ایکسرسائز زیادہ ہوتی تھی، بچوں کو پال رہی، کھانا بنا رہی، کپڑے دھو رہی، گھر صاف کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد آرام بھی کر رہی ہے. اور مرد بیچارہ باہر بہت تھکتا تھا اور بہت سٹریس لیتا تھا، بڑی بڑی ذمہ داریاں اور بڑے بڑے بوجھ اس کے سر پہ تھے. سٹریس وہاں زیادہ تھا، ہارٹ ڈیزیز بھی ان میں زیادہ تھی. اب کیا ہے ان میں تو آ گئی اویئرنیس. انہوں نے کہا عورتوں کو بھی ساتھ لگاؤ کام پہ اور ان کو احساس یہ دلاؤ تم گھر میں بیٹھی بیکار ہو، کیا کام ہے تمہارا، فارغ ہو. اب اس بیچاری کو لا کے بازار میں کھڑا کیا، گھر کے بھی کام، اور گھر میں بھی بیٹھی تو ٹی وی بہت دیکھ رہی یا کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے، اور باہر جا کے سٹریس بڑھ گئے. پہلے یہ ہوتا تھا عورتوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی مرد کہاں سے کما کے لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ان کی کیلکولیشن، کیا آمدنی ہے، کیا خرچ ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے. ان کو تو پیسے چاہیے، وہ لے کے اپنے خرچ کر رہی ہیں بے فکر ہو کے. اب ان کو اوپر نیچے کی سب خبر ہے، ان کی ایسی معلومات میں اضافہ ہے کہ ساتھ ساتھ جان نیچے اور اوپر ہوتی ہے. وہ سٹریس لے لیا نا اپنے اوپر. اب اس کے نتیجے میں ہم بہت خوش ہیں کہ ہم ترقی کر گئی، عورتیں مردوں کا مقابلہ کر گئی، ہر کام میں ہم مردوں سے آگے. تو وہ آگے بڑھنے کی خواہش نے اور مرد بننے کی خواہش نے عورت کو حقیقتاً نقصان پہنچایا. کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں کمپیریٹیولی ہارٹ ڈیزیز بہت کم ہوتی ہے کیونکہ میں نے ان میں توکل بہت دیکھا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی قریب رہا ان کے، یعنی آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بھی بیٹھ جائے نا تو کوئی بات ہو کہ توکل علی اللہ، ذرا سے کوئی فکر کی بات کرے تو کہیں توکل علی اللہ. ان کے منہ پہ ہر وقت توکل علی اللہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے، فکر نہیں. لیکن ہم اپنی تو کیا، کل کی کیا، اپنے بچوں کے کل کی بھی فکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے. یہ بتا رہی ہے کہ ایک سعودی کی دکان چل گئی اور دکان جل رہی ہے اور کہتے توکل علی اللہ اور ریلیکس ہے. حقیقت ہے یہ. تو بات یہ کہ اس سٹریس سے نکلنے کے لیے، یعنی ہارٹ ڈیزیز میں جتنے بھی وہ فیکٹرز ہیں نا، یعنی کہ ان بیلنس ڈائٹ اور لیک آف ایکسرسائز وغیرہ وغیرہ، اسموکنگ، ان سب میں جو سب سے زیادہ بڑا فیکٹر وہ سٹریس ہے. یعنی ہائی ریٹ سٹریس کا ہے اور وہ سٹریس ختم ہو سکتا ہے اس وقت جب واقعی ایمان ہو، جب آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. آپ دیکھیے جب آپ کے قول و فعل کا تضاد ختم ہوتا ہے نا، آپ بہت پرسکون ہو جاتے ہیں. چاہے لوگ آپ کو غلط سمجھے، آپ ریلیکسڈ ہوتے. میں نے غلط بیانی نہیں کی، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کسی کا برا نہیں سوچا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، مجھے فکر ہی نہیں، میرا کوئی کیا کر سکتا ہے، میرا کیا کوئی بگاڑے گا. جب میں نے کسی کا برا چاہا ہی نہیں، کسی کے لیے برا سوچا ہی نہیں، خیر خواہی ہے دل میں، کچھ بھی نہیں کوئی نقصان ہو سکتا. یہ سارے غم فکر کب ہوتی؟ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو خوف لائق ہوتا ہے. اچھا میں نے فلاں کے بارے میں ایسا کہہ دیا، اب دیکھیں اس کو پتہ چل گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ وہ اب کیا کرے. گلٹی فیلنگ، بالکل وہ اندر اندر جو کڑھن اور گھٹن اور جلن اور پریشانی اور خوف اور یہ چیزیں انسان کو ختم کر دیتی. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نا تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فکر کس بات کی؟ وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. فکر کس بات کی؟ تو ہمیں بنیادی طور پہ کرنا کیا ہے؟ اپنے دلوں کو خوبصورت بنانا ہے. کچھ چیزیں اس سے نکالنی اور کچھ وہاں ڈالنی. دلوں میں ایمان کا بیج بوئیں، ایمان کے ساتھ اخلاص کا بیج بوئیں، اخلاص کے ساتھ یقین، توکل، سب کے لیے خیر خواہی. اور کیا نکال دیں؟ تجسس، بدگمانی، یہ غیبت وغیرہ جو ہے نا، یہ زبان کی ہیں بیماریاں. تجسس، بدگمانی، بدنیتی،
یہ ساری چیزیں نکالیں گے تو دل خوبصورت ہوگا، اور اگر اللہ تعالی آپ سے راضی ہو گیا تو ہی آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کا بیج اندر آئے گا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جیسے زمین کے اندر بیج ڈالے جاتے ہیں، بارش پڑتی ہے، کیسا خوبصورت سبزہ اگتا ہے، ہر دیکھنے والے کو بھی خوش کر دیتا ہے. تو جس انسان کے اندر وہ ساری ٹھنڈک ہو، جس سارے انسان کے اندر وہ سارا اطمینان ہو، پھر کیا کہنا اس کا، پھر اس کے سکون کے، اطمینان کے. وہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ مرتے وقت بھی پرسکون ہو کے مرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. راضیۃ، تم اللہ سے راضی، مرضیہ، تم پہ اللہ کی رضا. اس سے بڑی کوئی چیز انسان کے پاس ہو سکتی ہے؟ کوئی اس سے بڑی دولت جو وہ دنیا سے لے کر جائے اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے تو وہاں کیا سننے کو ملے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو یہ جو رضا ہے یہ مطلوب ہے، اور یہ نتیجہ ہے اس کا کہ انسان شکل اور مال کی طرف توجہ کم فرمائے اور اس کی نسبت اپنے دلوں کی طرف توجہ زیادہ کرے. اور جس طرح آپ ایک ریگولر وزٹ کرتے ہیں یا فریکوینٹ وزٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کا، ہارٹ اسکریننگ کا، اسی طرح ضروری ہے کہ آپ ایسی مجلسوں میں، ایسے استادوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو آپ کا محاسبہ کر سکیں. پھر آپ کان لگائیں، جو آپ کو وہ بتائیں آپ سنیں اور اس کو برا نہ مانیں، اور پھر اپنی اصلاح بھی کریں. اب آپ ڈاکٹر کی بات کا برا مانتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ یہ نہ کیجیے، یہ کیجیے، تو آپ کہتے ہیں کیوں مجھے منع کر رہے ہیں آپ کہ میں یہ نہ کھاؤں؟ کیوں نہ کھاؤں؟ اللہ نے مجھے اتنا دیا، میں تو خوب کھاؤں گی. کھائیے پھر. تو آپ ڈاکٹر کی بات کا برا تو نہیں مانتے. تو اسی طرح استاد کی بات کا، اپنے بڑے سے، یعنی جس کے پاس آپ جاتے ہیں اصلاح کی غرض سے، اس کی بات کو توجہ سے سننا اور اس پر عمل کرنا، ان ہدایات پر توجہ کرنا، وہ جو احتیاطیں بتائے ان کو لکھنا، ان کو سامنے رکھنا، جو وہ کرنے کو کہے اس کو کرنا، یہ بے حد ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ جائیں اور ڈاکٹر آپ کی اسکریننگ کرے اور آپ نہ ٹیسٹ کرے اور جو اس میں نکلے اس پہ سخت غضبناک ہو کے باہر نکلے اور کہے میں نہیں ان رپورٹس کو مانتا، میں یہ پھاڑ کے پھینک رہا ہوں، میں نے یہ دوائیاں کھاتا، اس کو بن میں پھینکے اور کریں جو جی چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کا کیا جائے گا؟ کچھ جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. پھر کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. تو ہمیں جھوٹ اور فریب سے نکل کر سچائی کی دنیا میں آنا ہے اور حقیقت کو فیس کرنا ہے. حقیقت سے آنکھیں نہیں بند کرنی. پتہ چل رہا ہے مرنے کے قریب ہے، نہیں کوئی نہیں مرنا، ادھر ہی رہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، مرنا ہے، جانا ہے واپس. اس لیے اصلاح کر لو. چلیے، میرا خیال ہے کہ کچھ بات واضح ہو گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اللہ بہ ومن رایا اللہ بہ. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالی اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا. اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کی بدنیتی کو سب کے سامنے کھول دے گا. دلوں کا اشتہار لگیں گے، ایگزیبیشن ہوگی دلوں کی قیامت کے دن. اب جیسی چاہیں آپ تصویر لے جائیں دکھانے کو. من سمع، یعنی جو سنوانا چاہتا اپنے کارناموں کی لسٹ،
اور اوپر سے یہ ظاہر کرتا ہے میں تو سب دین کے لیے کر رہا ہوں اور میں بڑا مخلص کر رہا ہوں، حالانکہ اندر اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو ذرا تعریف ہو جائے میری، کسی طرح میری مشہوری ہو جائے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ جو دل کے اندر مشہوری کی خواہش ہے نا وہ سامنے لا کے دکھائے گا. یہ ہے جھوٹا فراڈیا انسان جس نے دھوکہ دیا لوگوں کو نیکی کا لبادہ اوڑھ کے، حالانکہ اندر اس کے کچھ اور بھرا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ریگن پر جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا وہ کون تھا؟ کوئی جانتا ہے آپ کو؟ رونالڈ ریگن پر حملہ ہوا تھا نا ایک دفعہ. ہاں وہ شہرت کا طالب تھا. وہ کسی لڑکی سے شاید محبت کرتا اور لڑکی اس کی بات نہیں سنتی تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا دیکھنا پھر میری شہرت کی وجہ سے تم مجھ سے ایسوسیٹ ہونا پسند کرو گی. بہرحال اب یہ کہ اس نے شہرت کے لیے کیا کیا، بے وجہ جا کے کلاشنکوف سے 1 سیکنڈ میں 6 گولیاں برسائیں ریگن پہ، اور لمحوں میں اس کا نام پوری دنیا کے پریس میں آ گئی. اتنی سخت مشہوری، سیکنڈ میں مشہوری ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ مشہوری کی بیماری، یہ شہرت کی طلب کی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بسا اوقات انسان اس کے لیے اس طرح کے بھی انتہائی قدم اٹھا دیتا ہے. اور یہ جو ہوس ہے نا انسان کی، چھپ چھپ کے سینے کے اندر کوئی رستے نکال لیتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتی، اور بظاہر تو بڑی ہم عاجزی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن بسا اوقات اندر کچھ اور چھپا ہوا. اللہ کی خاطر وہ عاجزی بھی نہیں ہوتی، اللہ کی خاطر وہ سب نیکی بھی نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھیں. تو جو یہ سوچ کے نیک بنے گا، قیامت کے دن وہ اندر کا سین نکال کے باہر رکھ دے. یہ دیکھو یہ تھا اصل، یہ نہیں تھا اصل، یہ تھا، یہ دھوکے باز. تو من سما سما اللہ بہ ومن رایا رائے اللہ بہ. اور جو دکھاوا کرے گا اللہ اس کے اعمال کی حقیقت، کوائن کا دوسرا رخ سامنے لا کے سب حشر کے مخلوق کے سامنے دکھاوا کرے گا اس کے اعمال. اب دیکھیں اگر ہماری کوئی چیز خراب ہو، مثلاً آپ نے کوئی ڈرائنگ بنائی ہو خراب بنی ہو، تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ پلیز اس کو ایگزیبیشن نہیں کریں، اس کو سامنے نہیں دکھائیں. کیوں نہیں دکھانا چاہتے؟ بالکل ہم ہمیشہ اچھی چیز دکھانا چاہتے، خراب چیز نہیں دکھانا چاہتے. اب خراب چیز تو ہمارے اندر بند ہے، ہم اچھی بظاہر دنیا میں دکھا رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے. قیامت کے دن وہ جو خراب والی چیز ہے نا وہ الٹا کے دکھا دی جائے گی. جیسے ایک کپڑا ہوتا ہے نا، جیسے پرنٹڈ کپڑا ہوتا ہے، تو اس کا جو سامنے والا رخ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، حالانکہ کپڑا ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جیسے پرنٹ ہوتا ہے وہ بہت نیٹ ہوتا ہے، اور جو دوسری طرف ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے. اب جب سینے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھ دیکھ کے الٹا سیدھا کرتے ہیں کہ سیدھا والے سائڈ سامنے آئے، خراب والی نہیں آئے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک بات آپ یاد رکھیے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں نا بس وہ ایسے ہی ہیں جیسے یہ آج ہم لکھ رہے ہیں، تو اسی کا پیج کا دوسرا حصہ قیامت کے دن ہمیں دکھایا جائے گا. یہ ہے تمہارے اعمال، آج یہ ہے نا، کل کے دکھا دیے جائیں گے. یہ اچھا آج ہم دکھا رہے ہیں اتنی خوبصورت تصویر، اور ہے اصل میں کوئی خوبصورت نہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ الٹا کے یہ دکھا دیں گے اصل میں یہ تھا اور بنا ہوا تھا یہ. تو من سما سما اللہ بہ ومن رایا رائے اللہ بہ. لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں، لہٰذا ساری ہماری توجہ اوپر کی ڈرائنگ ٹھیک کرنے کی، صرف ظاہرداری کو اچھا کرنے کی، اندر جھانک کے نہیں دیکھتے کہ اندر کیا ہے. اور جہاں تک دکھاوے کا اور شہرت کا تعلق ہے، میں آپ کو صرف ایک کہانی سناتی ہوں چھوٹی سی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہرت کتنی بڑی بلا ہے اور مصیبت ہے، اور انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز ہے، حد درجے کی. گریٹا گاربو 18 سپٹمبر 1905 کو سویڈن میں پیدا ہوئی، ایک خاتون ہے. 15 اپریل 1990 کو امریکہ میں اس کا انتقال ہوا. اس کو شہرت اور دولت کی تمنا تھی، فیم اینڈ منی. اس کی زندگی کا مقصد تھا. 2 چیزیں مجھے بہت ملیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ فلمی دنیا میں گئی. ہمارے بہت سے بچوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کوئی ہیرو بن جائیں اور پھر سب کی آنکھوں کا تارا. پڑھنے پڑھانے کا شوق نہیں ہوتا بلکہ فلموں میں کام کرنے کا بہت سی یوتھ کو شوق ہوتا ہے. تو وہ فلمی دنیا میں گئی. یہاں اس کو اتنی کامیابی ملی کہ وہ فلمی دیوی اسکرین گاڈیسز کہلائی جانے لگی. یعنی اتنا اس کو لوگوں نے چاہا کہ اس کو کیا ٹائٹل ملا؟ اسکرین گاڈیس. فلم نے گریٹا گاربو کو دولت اور شہرت دی، مگر اس نے اپنی شخصیت کو اس سے چھین لیا. وہ پوری طرح فلم کمپنی کے کنٹرول میں تھی. ایسا بال کاٹو، ایسا کپڑا پہنو، اس طرح بولو، اس طرح چلو.
اس کے چہرے کو میک اپ کے ذریعے بار بار بدلا جاتا ہے، کبھی کوئی شکل اس کی بنائی جاتی، کبھی کوئی. اس کی مسلسل مالش کی جاتی تاکہ اس کی جسمانی نزاکت باقی رہے. ان چیزوں سے وہ اتنا گھبرا اٹھی، یعنی ہر وقت ادھر دیکھو، یوں کرو، ایسا کرو، ہر وقت دوسروں کی مرضی. اتنی گھبرا اٹھی کہ اپنی تنہائیوں میں اکثر وہ روتی اور چیخیں مارتی. جب آل الون ہوتی اپنے اون پہ خوب روتی، مگر وہ فلمی دنیا والوں کے ہاتھوں بالکل بے بس تھی. فلمی ڈائریکٹرز کے ہاتھوں اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی اپنی لائف میں. آخر کار 1941 میں اس نے فلمی زندگی کو پوری طرح چھوڑ دیا، پوری طرح کٹ آف کر لیا. اس کے بعد سے آخر عمر تک اس نے اپنے گھر کے اندر بالکل اکیلے زندگی گزاری، یہاں تک کہ 84 ایئرز کی عمر میں وہ فوت ہوئی. شہرت کی زندگی گمنامی کی موت پہ ختم. گریٹا گاربو گمنام مرنا چاہتی تھی. وہ کہتی تھی میں شہرت اب نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں مجھے کوئی نہ جانے. اینٹونی گرانویز نے بمشکل اس کو تیار کیا کہ وہ اپنی زندگی کے حالات لکھنے کی اجازت دے، یعنی اپنی لائف سٹوری بتائے. گریٹا گاربو نے سخت اصرار کے بعد اس شرط پر اجازت دی کہ اس کے بارے میں جو کتاب لکھی جائے گی وہ مرنے کے بعد چھپے گی، کیونکہ وہ شہرت نہیں پسند کرتی. سخت نفرت ہوگی اس کو، کس سے؟ شہرت سے. اس طرح ایک کتاب تو تیار ہوئی، لیکن لکھنے والا 71 ایئر کی عمر میں فوت ہو گیا. ابھی گریٹا زندہ تھی. اس کے مرنے کے بعد 1990 میں یہ کتاب امریکہ میں شائع ہوئی. کتاب کا نام ہے گاربو ہر اسٹوری بائی اینٹونی گرانویز. ٹائمز آف انڈیا میں اس کتاب کا ایک حصہ شائع ہوا. اس کے مطابق گریٹا گاربو نے اپنی آخری عمر میں مصنف سے کہا، یعنی گریٹا جو اتنی زیادہ دولت اور شہرت کی مالک تھی، جب اس نے کٹ آف کر لیا تو کہتی ہے میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا. ظاہر ہے کہ جب اس نے سب کچھ ایک دم چھوڑا تو لوگ اس سے مایوس ہو گئے. کہتی ہے میں نے لوگوں میں یقین کھو دیا، میں نے خدا میں بھی یقین کھو دیا جس نے مجھے اس حال میں رکھا. اب بلیم اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہے، نعوذ باللہ، بغیر اس کے کہ وہ میرے سوالوں کا واضح جواب دے. میں زندگی کے پانی میں کسی بھی ڈائریکشن کے بغیر بہ رہی ہوں، ہر آنے والا دن گزار رہی ہوں، میری کوئی منزل نہیں. مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کیوں اور کب تک میرا یہ سفر جاری رہے گا، پتہ نہیں کب تک زندہ ہوں. یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، یعنی دنیا کی دولت اور شہرت کو اپنا خدا بنایا. پھر اس کو اس میں تسکین نہ ملی، کوئی خوشی نہ ملی، یہاں تک کہ 50 سال بے چینی کی حالت میں رہ کر اس نے جان دے دی. ہر آدمی خدا کو چھوڑے ہوئے ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی غیر خدا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اللہ کو بھول کے اور چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے. لیکن جب اس کو پا لیتا ہے اس چیز کو تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو مطلوب نہیں تھا، اس میں تو کچھ بھی نہیں. اٹریکشن کھو دیتی ہے نا ہر چیز پائے جانے کے بعد. دنیا کی ہر چیز جب آپ کو مل جاتی ہے تو اس کی اٹریکشن کم ہو جاتی. اس نے غلط فہمی میں ایک ایسی چیز کو اپنا مقصود اور مطلوب بنا لیا جو حقیقتاً اس کا مطلوب نہ تھا. ہر آدمی اس حوصلے کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرتا ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. جب منزل آتی ہے تو پتہ چلتا ہے منزل نہیں کھڈ تھا جس میں وہ اپنی ساری خواہشات کے ساتھ جا گرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شعور اور احساس اس کے اندر پیوست ہے. ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز کو زیادہ دیر قبول نہیں کر سکتا. شدید بھی اٹریکشن ہوگی نا کسی چیز کی اور آپ کو مل جائے گی، دل سے اتر جائے گی، کیونکہ دل اس کو جگہ ہی نہیں دیتا، وہ اس کے لیے بنا ہی نہیں. جن چیزوں کو ہم اپنے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ دل ان چیزوں کے لیے ہے نہیں، اس لیے اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پالیں اور اس کی محبت اور اس کی خاطر کام کرنے کا طریقہ جان لیں تو آپ کی خوشیاں کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی. غم آپ سے اور دکھ اور اس طرح کی پریشانیاں اور فکریں دور بھاگنے لگیں گی اور آپ واقعی پھر قلب سلیم کے مالک ہو جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.